مجھے بعض دوست کہتے ہیں کہ آپ اتنے تسلسل سے کیا مقاصد ہیں، یہ پروگرام آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کی کیا مقاصد ہے؟ کوئی ایجنسی آپ کو یوز کر رہی ہے، کوئی تنظیم سیاسی جماعت یوز کر رہی ہے؟ اور میں ان دوستوں کو کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے مجرے کرانے کا شوق نہیں ڈالا، ایک لگن دیا ہے اس چیز کی کہ ہم جو پاکستان میں موجود صاحب الرائے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے اور اپنے شہر کے دوستوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھایا جائے۔ علامہ کہتے ہیں اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ انسانوں میں سے وہ انسان اچھا ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ کیا ہم کسی کے کام آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو والنٹری کام کرتے ہیں، کسی غریب کے گھر جا کے اس کے گھر کام کرتے ہیں؟ اگر ہم ڈٹرمنڈ ہو جائیں گے کہ ہم نے چینج لانی ہے، پہلے چینج اپنے اندر لانی ہے، پھر ہم نے اپنے شہر کے اندر چینج لانی ہے، اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی چینج آئے گی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔
عبداللہ ملک صاحب اگر تشریف لا چکے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. عبداللہ ملک صاحب نمائندہ ہیں حریت کانفرنس مقبوضہ جموں و کشمیر کے، نمائندہ ہیں مرد مجاہد اور اس صدی کے مجاہد سید علی شاہ گیلانی کے، اور میں تو ان کے لیے یہاں کچھ نہیں رکھتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کب تک نہ راہیں دیں گے ارباب ستم مجھ کو، کب تک نہ راہیں دیں گے ارباب ستم مجھ کو، میں صداقت ہوں میرا وقت ہے آنے والا، آپ سے مخاطب ہوں گے عبداللہ ملک صاحب، نمائندہ حریت کانفرنس مقبوضہ جموں و کشمیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا الآتاء ما دام آتاء فإذا صار رشوة على دين فلا تأخذوا ولستم بتاركه يمنعكم الفقر والحاجة ألا إن راح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ألا إن السلطان والكتاب ليفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا إنه سيكون أمراء يقضون لكم فإن آتيتموهم يضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قال كيف نصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صنع كما صنع أصحاب عيسى، نشروا بالمنشار وحملوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله عز وجل، او كما قال نبی علیہ الصلاۃ والسلام. زندہ فرد از ارتباط جان و تن، زندہ فرد از ارتباط جان و تن، زندہ قوم از حفظ ناموس کہن، مرگ فرد از خشکی رود حیات، مرگ قوم از ترک مقصود حیات. آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق نبیہ الرسول الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما وفہمہم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام اسد ایاز صاحب، ذمہ دار تھنکرز فورم سیالکوٹ، دیگر بزرگ حضرات، معزز و محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر تھنکرز فورم سیالکوٹ کے اہتمام سے تاریخ اور پاکستانی تاریخ کے ایک اہم اور نازک موڑ پر یہ جو سیمینار منعقد ہو رہا ہے، اس پر میں دل کی گہرائیوں سے حریت پسند کشمیری عوام کی طرف سے سید صلاح الدین احمد، چیئرمین متحدہ جہاد کونسل کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ کے الفاظ پیش کرتا ہوں کہ ایک زندہ قوم کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جب قوم پر کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے، جب قوم ایک المیہ سے دوچار ہو، تو ایسے موقعوں پر زندہ دل لوگوں کا یہی طریق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں ایک نئی زندگی، ایک نیا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو، 20 منٹ کے وقت میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ بہت ہی باری اور بہت ہی وسیع اور عریض ہے. پاکستان کو درپیش چیلنج اور ان کا حل، اور وہ بھی اس موقع پر جب کہ آپ صرف محض تقریروں سے، سیمینار منعقد کرنے سے، کانفرنسیں بلانے سے معاملہ حل نہیں ہونے والا ہے. اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کل کیا ہوگا کسی کو علم نہیں ما سوائے حضرت اللہ جل شانہ کے، لیکن آثار قرائن، عالمی منظرنامہ، خطے کی صورتحال، پاکستان کے مغرب اور پاکستان کے مشرق میں شاکی القلب، حسد و عداوت سے بھرے دشمنوں کا پھیلایا ہوا فن. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب اقدام کی ضرورت ہے. اب جو بیٹھنے والا ہے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، جو کھڑا ہے اس کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور جو اگلے محاذ پر ہے اس کو اب میدان عمل میں کود پڑنا ہوگا. محترم دوستو، اپنے مسائل کو، اپنے ملک کو درپیش چیلنجز کو جب ہم انسانی عقل سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، انسانی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر انسان مل بیٹھ کر
اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو نقائص سے پر مشاورت بھی ہوتی ہے، تجزیہ بھی ہوتا ہے، آراء بھی سامنے آتی ہیں، لیکن جب امت کو درپیش مسائل اور امت اسلامی پاکستان کو کا ہم نے صحیح تجزیہ کرنا ہو تو اس کو امریکہ کی لیبارٹری میں نہیں، یورپ کی لیبارٹری میں نہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے پاکستان کی اپنی لیبارٹری میں نہیں، اس کو اللہ کی لیبارٹری میں لے آئی، قرآن اور سنت کی لیبارٹری میں لے آئی۔ اپنے موضوع کو جو دیا گیا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پاکستان، اس کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل۔ جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو میں آج ایک ایسے پاکستان کو دیکھتا ہوں جو انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہا ہے، جہاں خون بہہ رہا ہے، جہاں ہر روز ماتم ہوتا ہے، جنازے اٹھتے ہیں، گھر جلتے ہیں، بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور جب میں اس پاکستان کی اساس کی طرف جاتا ہوں تو مجھے لازماً اپنے ذہن کے زاویے 1940 کی طرف موڑنے پڑتے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں ایک مرد کلندر باہر کے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں انگریزوں کے ساتھ پلا بڑا، وہاں پڑا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مرد حق کو وہ انداز خسروانہ دیے تھے کہ وہ ہندوؤں کی نیتوں کو بانپتے ہیں، ان کے ارادوں، ان کے عزائم کو بانپتے ہیں۔ تحریک آزادی ہند اور تحریک آزادی ہند کے بطن سے یہ مرد کلندر ٹھیک موقع پر تحریک پاکستان کو جنم دلواتے ہیں۔ تحریک پاکستان کیا تحریک تھی؟ اس کے محرکات، اس کے عوامل۔ میرے محترم دوستو، بات کرنے کے لیے باتیں کرنے والے کافی لوگ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان ایک خواب تھا جو فرزند کشمیر علامہ اقبال علیہ رحمہ، اور یہ شہر بھی اسی مرد حق کا شہر ہے۔ وہ خواب کیا تھا کہ بر صغیر میں ایک خطے زمین پر ایک ایسی ریاست کو وجود بخشا جائے جو باقی دنیا کے لیے ایک مثالی ریاست ہو۔ ایک قومی نظریہ کے مقابلے میں 2 قومی نظریہ جیت گیا، اور پھر قرارداد لاہور 1940 میں جو لاہور میں پیش کی گئی، عملاً یہی قرارداد پاکستان کی صورت میں سامنے آ گئی۔ 47 میں متحدہ ہندوستان تقسیم ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس بر صغیر میں 2 آزاد ریاستیں، 2 ملک وقوع پذیر ہو گئے، بھارت اور پاکستان۔ قائد اعظم علیہ رحمہ نے اس پاکستان کو جس مقصد کے تحت، جس اصل چیز کو حاصل کرنے کے لیے قائم کیا تھا،
وہ اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ اس ریاست میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایات، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی شکل میں سامنے لائیں، ایک ایسا مثالی معاشرہ، ایک ایسے نمونے کی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جو دنیا کے لیے ایک ماڈل ہو کہ یہ تجربہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک زندگی میں عملاً مکہ اور مدینہ میں آزمایا، کامیاب ہوا، اور یہ نظریہ پھر پھیل گیا اور عرب و عجم اس کے سائے تلے آ گیا۔ آج جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو ہے وہ اس کے نظریاتی اساس کو ہے۔ ایک عالمی مہم کے تحت پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے سیکولر لابی متحرک ہو چکی ہے۔ اینی سپورٹ اور اینی شے باہر سے مل رہی ہے۔ الہادی قوتیں جہاں اپنے لاؤ لشکر سمیت افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے لیے مسائل اور حالات کو دن بدن گمبھیر بنا رہے ہیں، وہیں پر یہ لابی پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر، جس میں بھارت برابر کا شریک ہے، جس میں یورپی لابی برابر کی شریک ہے، اور وہ پاکستان میں ایک خلجان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کے اندر ایک ایسا کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے، یہ طے کر لیجئے کہ یہ ملک یہ ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا یا مسلمانوں کے معاشی اور اقتصادی مفادات کے تحفظ اور ان کو فروغ دینے کے لیے حاصل کیا تھا۔ ایک یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو آج سمجھنے اور سمجھ کر اس کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے، واضح کرنا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ کڑا امتحان ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم اپنے اصل سے ہٹ گئے، ہم اپنے بنیادی مقصد سے ہٹ گئے، تو سمجھ لیجئے ہماری پہلی شکست وہیں پر ہوگی۔ اس لیے پہلا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو جو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں خاموشی کے ساتھ اور کہیں اعلانیہ طور پر، اور اس کے لیے جس طریقے کے منصوبے اور پروگرام سامنے لائے جا رہے ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابتدا میں ہی آپ سے یہ گزارش کی کہ تجزیہ نگار اور ماہرین یہاں پر تھنکرز فورم نے کئی اور بزرگوں کو، کئی اور ماہرین کو بھی دعوت دی ہے۔ محترم لارڈ نذیر احمد صاحب وہ بین الاقوامی سیاست پر ایک وسیع نظر رکھتے ہیں، وہ اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے اور وہ تفصیلات بتائیں گے کہ باہر کے ممالک میں پاکستان کا کیا امیج ہے، پاکستان کے متعلق کیا سوچا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ایک دفاعی ماہر جنرل ٹیرڈ حمید گل صاحب جنرل صاحب آئیں گے تو وہ آپ کو دفاعی اعتبار سے بتائیں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں پاکستان کو، مشرق کے سرحد پر، مغرب کے سرحد پر اندر کیا ہو رہا ہے، امریکی مداخلت کس طرح سے اب اندر تک نفوذ کر گئی ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، افغانستان میں وہ کیوں مزید فوجی لا رہا ہے،
افغانستان میں امریکہ کی کیا عملی سچویشن بن رہی ہے، اس پر وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں سورہ الروم قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی۔ میں باقی جو 5-7 منٹ کا وقت بچا ہے اس میں اسی پر بات کروں گا کہ آج یہ جو فسادی